إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ حضرات محترم، جس طرح کے پہلے عرض کیا تھا کہ سورۃ آل عمران کی پہلی 83 آیات جو ہیں یہ اس وقت اتری جب نجران کا وفد آیا جو عیسائی تھے، اور ان کے آنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے جو کہ آپ سچے نبی تھے اور ہر معاملے میں اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی فرماتا ہے، تو پہلے ہم نے جو 2 آیتیں پڑھی تھی اس میں اللہ نے پہلی اپنی صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہوتا ہے لا الہ الا، کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کیونکہ عیسائی جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً اس کائنات کے خدا 3 ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ باپ کہتے ہیں، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ نے ان کا رد کیا کہ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے، جبکہ مریم دنیا میں نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا، بالآخر انہیں بھی موت آئے گی، لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، صرف اللہ رب العزت کا چہرہ باقی رہے گا جن پہ کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہو۔ تو القیوم، قائم بھی اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہمارا بچپن ہے تو ہمارے بڑے ہمیں لے کے چلتے تھے ہر جگہ، تو جب بڑھاپا آیا تو پھر ہماری کیفیت یہ بن گئی کہ ہم اپنے قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس پہ تغیر و تبدل ہوتا ہے، جو قائم اپنی وجہ سے نہیں رہ سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ بات یاد رکھو، جس طرح میں نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، اسی طرح اس فرقان کو بھی میں نے نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پھر ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، چاہے وہ آسمان کی بلندیاں ہیں یا زمین اور اس کی تہ ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ وہ ذات پاک ہے جو کالا پہاڑ، اس کے اندر کالا پتھر، اس کی تہ کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ،
اور اس سوراخ میں ایک سیاہ کیڑا، اور وہ کیڑا چل رہا ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور اس کے چلنے سے جو لکیر پیدا ہوتی ہے جسے عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی، اللہ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہم جہاں یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہم لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انک ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، تو ایک دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر کوئی کام کرے، وہ آسمان کی بلندیوں پہ کرو یا زمین پہ کرو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات پاک ہے، یصورکم فی الارحام، جس نے رحموں کے اندر تمہاری صورتوں کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور قرآن بھی کئی مقام پہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا میٹیریل کیا ہے؟ گندا پانی، منی۔ اس کے بعد یہ ایک جمع ہوا، جس طرح لوتھڑا ہوتا ہے اس طرح جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اس کو رحم کی دیواروں سے نکال کے ایک خوبصورت انسان کو تشکیل دینا اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں۔ اور دنیا میں کوئی انسان نہیں جس کا 100% ایک کا دوسرے سے چہرہ ملتا ہو، اور چہرہ بھی دور کی بات ہے، یہ فنگر پرنٹ، یہ دنیا میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کسی دو انسانوں کی آپس میں یہ نہیں، انگلیوں کے نشانات نہیں ملتے، سب کے الگ ہیں۔ پھر اب ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ وہ آنکھ کے اندر دیکھتے ہیں، پہلے صرف تھم لگاتے تھے، اب آنکھ کے اندر دیکھتے ہیں۔ انسان کی آنکھ کے اندر کوئی ایسی پتلیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ تو اللہ وہ ذات پاک ہے، یصورکم، ہمیں اپنی خوبصورتی پہ ناز ہوگا کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بنانے والا کون ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام، اس نے بنایا کہاں پہ؟ 3 اندھیروں کے اندر، جیسے چاہا ویسے بنایا، ہم اپنی مرضی سے نہیں بن کے آئے۔ اگر کوئی بہت خوبصورت ہے تو اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بدصورت ہے تو اس کا قصور نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ویسا ہی اسے بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے جیسے چاہا تمہیں ماؤں کے رحموں میں پیدا کیا، تمہاری صورتوں کو بنایا، جس طرح سارے انسان ماں کے رحم میں پلے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے رحم کے اندر پلے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ آپ کو پیدا کیا، لیکن جو پروسیس کسی انسان کے پیدا ہونے کے لیے ہوتا ہے وہ سارا پروسیس پورا ہوا تھا، وہ بھی ماں کے رحم کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بلکہ یہ بات یاد رکھیں، صرف اللہ کسی کو شکل و صورت ہی نہیں دیتا ہے، الذی قدر فہدی، اللہ اس کی تقدیر بھی بناتے ہیں اور اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب بچہ، چاہے وہ کسی بھی چیز کا بچہ ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
تو وہ غذا کھاتا ہے پیٹ کے ساتھ. اس کے پیٹ میں ایک نالی ہوتی ہے جو ماں کے خون کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور وہ ماں کے خون سے اپنی غذا لیتا ہے. اس نے اپنے منہ سے کبھی نہیں کھایا. جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے الذی قدر فہدی، جو اللہ اس کی تقدیر زندگی کے اس کے معاملات کو لکھتا ہے کہ یہ کرے گا، وہاں اللہ اسے ہدایت بھی دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد بچہ اپنے منہ کو ہلاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ کھانا یا پینا. حالانکہ اسے سکھایا کسی نے نہیں، چاہے وہ جانور کا بچہ ہے یا انسان کا، اسے کوئی شعور نہیں، لیکن وہ ماں کی دودھ کی جگہ جائے گا، اپنے منہ کو وہاں لگائے گا اور وہاں سے اپنی خوراک حاصل کرے گا. حالانکہ اسے بتانے والا کوئی نہیں، اس کی رہنمائی کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہاری تصویر کو ماؤں کے رحم میں بنایا جس طرح چاہا. لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں. العزیز، وہ غالب ہے. الحکیم، وہ بڑی حکمت والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ان اختلافات کا تذکرہ کرنے لگے ہیں جو انسانوں کے درمیان ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ تک رہیں گے. یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے اس کے اسباب ان آیات میں بیان کیے ہیں. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.